میں سب سے پہلے تو آنریبل گورنر پنجاب کو پی آر سی ایس نیشنل ہیڈ کوارٹر آنے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور پھر ہمارے اس کی لیڈ کدھر ہے؟ نہیں یہ اسی طرح وائرلیس قریب کر لیں میرے خیال ہلو نہیں، اسپیکر سے الگ آواز آ رہی ہے ادھر سے، شاہ کی آواز آ رہی ہے. یہ دے دیں سر، آپ یہ لے لیں، یہ لے لیں، میں اس کو سیٹ کروں. دس از میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آنریبل گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب کو پی آر سی ایس نیشنل ہیڈ کوارٹرز میں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے صحافی برادریوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ ہمیں اس وقت نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر سے گزر رہی ہے. میں تفصیل اس کی ذرا سی بیان کروں گا کہ میں آنریبل گورنر کو مائک دوں گا جو آپ سے بات کریں گے. پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا قیام 1947 میں عمل میں آیا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اور وہ اس کے پہلے صدر تھے. اور یہ گورنمنٹ کی ایگزلری ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ معرض وجود میں آئی تھی. اس وقت سے لے کے اب تک کام کر رہی ہے، خاصی متحرک رہی ہے، کبھی ذرا زیادہ کبھی ذرا کم. ڈیزاسٹرز کے دنوں میں بھی یہ پرفارم کرتی ہے، اور اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے. ڈفرینٹ ڈیزاسٹرز کے دنوں میں انہوں نے پرفارم کیا ہے. اس وقت انفارچونیٹلی ہم ایک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر سے گزر رہے ہیں. پاکستان بھی اس وقت اس کی زد میں ہے، اور ہمیں مل کے بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان ریڈ کریسنٹ تاہم جو اقدامات کر چکی ہے اور جو کرنے جا رہی ہے، آج بریفلی میں اس کا ذکر کروں گا. ایک تو ہم نے کوالیفائڈ اسکریننگ کا کام شروع کیا ہوا ہے بلوچستان میں چمن کے بارڈر پہ. پھر پی آر سی ایس کی ہیلتھ ٹیمز ڈپلائڈ ہیں پشاور میں، مختلف جگہوں پہ، اس میں ریلوے اسٹیشن ہے اور بھی جگہ ہیں. اس میں اویئرنیس اور اسکریننگ کا عمل جاری ہے. تقریباً 25,000 لوگ جو ہیں اس وقت اسکرین کر چکے ہیں. آئسولیشن وارڈز جو ہیں وہ سیٹ اپ کر دیا گیا ہے گوادر کے اندر. 10 ایمبولینسز ود فرسٹ ایڈرز ڈپلائڈ ہیں لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، طورخم، چمن میں. پھر ڈائریکٹوریٹ آف مرج ایریاز سیکریٹریز پی آر سی ایس کی ریکویسٹ پر جو ہے وہاں پہ طورخم بارڈر کے اوپر جو ہے وہ خصوصی رسپانس سینٹر کام کر دیا گیا. واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جو چل رہے ہیں، جس کا تقریباً 30,000 لیٹر جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے 1 گھنٹے کی. کچھ یہ فیسلٹیز میں سب سے امپورٹنٹ اعلان جو ہے وہ ابھی کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی پاکستان ریڈ کریسنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے 10 دنوں میں ایک ہاسپٹل کا قیام عمل میں لائیں گے، جو خصوصی طور پر اس آفت سے نمٹنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ راولپنڈی میں 6 روڈ کے قریب ایک بلڈنگ لی گئی ہے. اس بلڈنگ میں فی الحال وہ جو جس طرح وہ ہمارے وزیر اعظم کی کون سی اسکیم تھی جس میں لوگ رہتے ہیں آ کے، پناہ گاہ ہے، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ فوری طور پہ اس کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اور پرسوں تک ہمارا کام شروع ہو جائے گا. ہم نے اپنے آپ کو 10 دن کا ٹارگٹ دیا ہے. یہ 150 بستروں پہ مشتمل ایک ہسپتال ہوگا، جس میں 10 جو ہے وہ وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے، اور جو کریٹیکل ترین پیشنٹس ہوں گے اس میں ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات حیثیت قوم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2-3 طرح کے ٹیسٹس ہوتے ہیں. یہ جو وائرس ہے، ایک تو اس کے سمٹم زکام سے بڑے ملتے جلتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہے، اس کو ہم آئی جی جی ٹیسٹ بولتے ہیں، اور ایک آئی جی ایم ٹیسٹ بولتے ہیں. آئی جی جی ٹیسٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرونک انفیکشن ہے، کرونا نہیں ہے. آئی جی ایم جب کنفرم ہوتا ہے تو دیٹ مینز کہ کرونا وائرس موجود ہے. یہ ڈفرینٹ لیبس کے اندر آلریڈی ٹیسٹ پرفارم کیے جا رہے ہیں. جب کرونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کوارنٹین میں جانا
یعنی تنہائی میں جانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ایک امپورٹنٹ اعلان جو ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے آج اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں کہ آج ہماری چائنا میں بات ہوئی ہے اس ٹیسٹ کے لیے جو پاکستان کے اندر تقریباً 2800 3000 روپے میں ہو رہا ہے، وہ ریڈ کریسنٹ پاکستان انشاءاللہ 500 روپے میں کر کے دے گا، اور جو بھی زکوٰۃ کا اور خیرات کا مستحق ہوگا اس کا یہ ٹیسٹ ہم انشاءاللہ عزیز فری آف کاسٹ کریں گے. اس کے بعد ہم 12 مزید کوارنٹین فیسلٹیز اگلے 1 مہینے کے اندر اسٹیبلش کریں گے. جتنی کوارنٹین فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ان کے ٹیسٹ ہم پرفارم کریں گے، اور وہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ پرفارم کریں گے. سو میری باقی جتنی بھی لیبس کام کر رہی ہیں، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس ٹیسٹ کی کٹ باہر سے درآمد ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی ہی ہے. جو بھی کرے، وہ کوئی پرائیویٹ لیب کرے یا کوئی ہاسپٹل کرے، اس کی قیمت اتنی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی سرٹیفیکیشن موجود ہے یا نہیں. تو اس کی سرٹیفیکیشن پھر میں اس لیے بھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت بحیثیت قوم مل کے کام کرنا پڑے گا. پروفٹ میکنگ سے تھوڑا اجتناب کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو ہمیں عوام کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. ٹیسٹ کی اسکریننگ کی ٹیسٹ کی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ ضروری ہے، اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کر کے پروفٹ ہمیں نہیں کمانا. وہ ہم PCR جو ٹیسٹ ہے وہ تقریباً 7 اور 8 ہزار کا ہو رہا ہے، وہ ہم 3,500 کا کریں گے، کیونکہ یہ ہم کر سکتے ہیں. اس لیے بھی آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ہم شور کہ باقی لوگ بھی اس پہ ضرور کریں گے. اب میں آنریبل گورنر صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج پہلا موقع ہے کہ میڈیا کے سامنے میں اور ابرار میرا چھوٹا بھائی میں ان کو کہتا ہوں، اور ڈاکٹر اختر ملک صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں انرجی کے یہاں پر موجود ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہیں چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی بنایا گیا ہے. اور چونکہ میرا ان کے ساتھ چیریٹیبل کازز میں کام کرنے کا بڑا پرانا ساتھ ہے ہمارا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے سہارا ٹرسٹ میں ماشاءاللہ وہاں پر ہسپتال بھی بنایا، وہاں پر میڈیکل کالج بھی بنایا، اور ہم دونوں بہت عرصے سے جو ہے میری اپنی فاؤنڈیشن جو ہے سرور فاؤنڈیشن اور سہارا ٹرسٹ، ہم آپس میں اکٹھے گڈ کازز کے لیے کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیئرمین بننا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور خاص کر غریب لوگوں کے لیے، نیڈی لوگوں کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مددگار ثابت ہوگا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایز اے گورنر پنجاب میں بھی ریڈ کریسنٹ جو پنجاب ہے اس کو ہیڈ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور پنجاب ریڈ کریسنٹ اس وقت ہماری قوم کا، ملک کا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اب کرونا وائرس ہے، جس نے دنیا کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں، سپر رچ کنٹریز ہیں، ان کے بھی گھٹنے جو ہیں وہ ٹیک لیے انہوں نے اس مرض کے سامنے. یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا مقابلہ پاکستان کی حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، صوبائی حکومتیں اکیلے نہیں کر سکتی. اس مرض کا مقابلہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے. ہم سب نے وی آر آل ان دس ٹوگیدر اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس کرونا وائرس ٹوگیدر. ہمیں اکٹھے مل کے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں اور تمام نقطہ نظر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگلے چند ہفتے اور چند مہینے ہم اپنے سارے اختلاف بڑھا کر اس کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے پوری قوم جو ہے ہماری تیار ہو. تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے یا یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا مقابلہ سڑکوں پہ آ کے، میدانوں میں جا کے، پارکس میں جا کے، ہالیڈے پلیسز پہ جا کے نہیں ہونا. اس کا مقابلہ گھروں میں رہ کے ہو. تو ایک نمبر 1 ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم 3-4 ہفتوں کی یہ تکلیف برداشت کر لیں کہ گھروں میں رہنا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہمارے ملک کا بہت بڑا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مرض پھیلتی اس وقت ہے جب ہم رش ایریا میں جاتے ہیں، کراؤڈڈ ایریاز میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر ہم ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ تو میری سب سے پہلی تو التجا یہ ہوگی کہ یہ جو 4-5 سمپل احتیاطی تدابیر ہیں جن کی وجہ سے یا ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم اس وبا سے خود بھی بچ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنی پوری قوم کو بھی بچا سکتے ہیں۔ سمپل بات ہے، رش میں نہیں جانا ہے، کراؤڈڈ ایریاز میں نہیں جانا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اکثر آدھے گھنٹے بعد صابن کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ یہ سمپل چیزیں، اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ نیند پوری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قوت مدافعت جو ہے آپ کی، وہ اس وقت جب امیون سسٹم نہیں کرتا مقابلہ تو پھر وہ مرض جو ہے بہت خطرناک صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غذا جو آپ کی ہے وہ بھی آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، اور فروٹ میں خاص کر کنو جو ہے وہ وٹامن سی ہے، یہ آپ کی بیماری جو ہے اس کو روک سکتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کے گرم پانی جو ہے اگر آپ وقفے کے ساتھ پی لیں تو یہ لنگز میں جانے کی بجائے جو وائرس ہے یہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور پیٹ میں چلا جائے تو یہ کل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے اسکولوں سے بچوں کو چھٹیاں دیں، کالج سے چھٹیاں دیں، یونیورسٹی سے چھٹیاں دیں، اور اسکولوں سے چھٹیاں دیں، اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے ہالیڈے پلیسز پہ چلے گئے۔ تو میں علماء کرام سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، پیشنیٹ اپیل ہے، اگر خانہ کعبہ میں جو آج تک یہ بڑا مشکل وقت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت، کیا خیال ہے آپ کو کہ سعودی گورنمنٹ نے کسی آسانی سے خانہ کعبہ کے دروازے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بند کیے ہوں گے، مسجد نبوی کے دروازے بند کیے ہوں گے، دوسرے ملکوں میں کیے ہوں گے؟ یہ ایک مشکل وقت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور ان احتیاطی جو تدابیر ہیں اس میں ہمارے علماء کرام نے میجر رول ادا کرنا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وبا کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ دیکھیں، جن ملکوں نے احتیاطی تدابیر شروع میں نہیں اپنائی ہیں وہ بہت مشکل میں چلے گئے۔ اٹلی کی مثال لے لیں، اب ایون برطانیہ میں، لندن میں فوج انہوں نے بلا لی ہے، زبردستی لوگوں کا، اور ہم نے سب سے بڑا سبق چائنا سے سیکھنا ہے کہ چائنا نے اس کو کیسے کنٹرول کیا ہے۔ سب سے بڑی وبا وہاں پہ تھی، وہاں پر بھی دیور بروٹل۔ ہمیں لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے بعد جو شخص افیکٹڈ ہے اس کو ہم نے آئسولیشن میں رکھنا ہے، رسپانسبل ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تو ہم نے ایک تو پرسوں ماشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ جو ہے ایک پورٹل جو ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم کیا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، جس میں راؤنڈ دا کلاک اگر کوئی مریض سمجھتا ہے کہ مجھے کھانسی ہے، مجھے درد ہے، مجھے نزلہ ہے، تو وہ وہاں فون پہ نمبر پہ فون کر کے ڈاکٹرز 24 آور وہاں پر اویلیبل ہیں، اور وہ وہاں پر ہم نے ایپ بھی بنا دی ہے جس میں وہ کو ایگزامن بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے، آپ کے گلے کو، آپ کی دوسری چیزوں کو۔ تو یہ بھی ہم نے ایک ٹیلی سسٹم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں اور پنجاب میں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اکیلے لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ ایک بات ہماری میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمتی سمجھیں، کیونکہ انہوں نے بھی ساری زندگی فنڈ ریزنگ کی ہے، میں نے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے، تو ایک چیز ہم نے سیکھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی ہے ان سے بڑا مخیر حضرات دنیا میں نہیں۔ فلنتھراپسٹ جو پاکستان کا ہے، این جی اوز ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔
अस्पताल बनाना है जो उसमें पूरी कौम ने साथ اور انشاءاللہ جو انہوں نے ہسپتال بھی بنانا ہے پوری قوم نے ان کا ساتھ دینا ہے چائنا کا ریکارڈ توڑنا ہے. اور انشاءاللہ. اور میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس جو ہے ٹیلی میڈیسن سینٹر جب اس کا میں نے افتتاح کیا, یہ 24 گھنٹوں میں یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز نے 24 گھنٹوں میں یہ فیسلٹی اکٹھی کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ 200 سے زیادہ ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو راؤنڈ دا کلاک اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا. تو یہ جو جنگ ہے سب سے بڑا میں کہوں گا کہ یہ جنگ ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے کنسلٹنٹس نے, ہماری نرسز نے, ہمارے پیرامیڈکس نے, جو ہسپتال کا عملہ ہے سب سے زیادہ قربانی ان کی ہے, سب سے فرنٹ لائن پہ لڑائی انہوں نے لڑنی ہے. تو ہم جتنا بھی, میں کہوں گا کہ ہم جتنا بھی اپنے ڈاکٹرز کو, اپنی نرسز کو, اپنا پیرامیڈک اسٹاف کو, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو انکریج کریں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ڈیزاسٹر میں نے دیکھے ہیں, کبھی دہشت گردی کا ایشو آتا ہے, کبھی لوگ زخمی ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے ڈاکٹر راؤنڈ دا کلاک ان کو کریڈٹ نہیں دیتے جتنا یہ کام کرتے ہیں, ینگ ڈاکٹرز خاص کر. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ینگ ڈاکٹرز نے ہمیں 150 ڈاکٹر جو ہے ینگ ڈاکٹرز نے ہمیں والنٹیئر کیا. تو انشاءاللہ یہ ایک مشکل وقت ہے, اور خاص کر میرا دل دکھتا ہے کہ جو لوگ بیچارے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں یا جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں, ان کے لیے جاب نہ ہو تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, بہت چیلنجنگ ٹائم ہیں. لیکن ایک بات میں پاکستان کے عوام سے, پنجاب کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے. ہمارے فلنتھراپسٹ, ہماری حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان پرائم منسٹر, انشاءاللہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پریس کانفرنس کی تھی تو لاہور جو ہے ہیلتھ سائنسز, لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے دوستوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لاہور میں جتنے بھی آئیڈینٹیفائی ہوں گے مریض وکٹم, ان سب کے خاندانوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ راشن جو ہے فری دیں گے. یہ صرف ایک آرگنائزیشن کہہ رہی ہے, اور کروڑوں لوگوں نے اپنے پیسے جو ہیں پلج کیے ہیں. کل بھی انشاءاللہ میں ابرار صاحب کو بھی دعوت دوں گا, کیونکہ ہم نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہے, سال پہلے کیا تھا, جس میں 50 ہماری این جی اوز اس کے ممبر ہیں. ہم پینے کے صاف پانی میں اکٹھا کام کر رہے ہیں, ہم ہیپاٹائٹس فری پنجاب میں اکٹھا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کل میٹنگ بھی ہے, اور ہماری 50 آرگنائزیشن انشاءاللہ اکٹھی ہو کے مل کے اس مرض کے خلاف انشاءاللہ جہاد کریں گی. اور میں میڈیا کے لوگوں کو بھی بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس طریقے سے آگاہی کمپین ہمارے میڈیا نے کی ہے, اس پر بھی ہم جو ہے یقینی طور پر فخر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تھوڑا شکریہ ادا کرنا. میں ایک ایسے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو گورنر نہیں سمجھا, جنہوں نے عوام کے ساتھ مل کے ان کے لیول پہ آ کے کام کیا. ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میری اور ان کی پہلی ملاقات لنڈن میں ہوئی تھی. ہاسپٹل چلاتے ہیں اور عوام کے ساتھ مل کے ہمیشہ مٹی میں مٹی ہو کے انہوں نے کام کیا ہے, اور یہ ہمارے لیڈرز ہیں, اور ان کو میں بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. پوری قوم ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے, اور پی آر سی ایس میں بھی سر ہمیں آپ کی بڑی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی, اور مل کے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. ایک پوری قوم سے آخر پہ میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیزاسٹرز کے دنوں میں قوموں کا پتہ چلتا ہے, اور پاکستان جو ہے ایک ریزیلینٹ قوم ہے, کسی کو شبہ نہیں ہے. آخری التجا یہ ہے کہ 10 دنوں میں ہم نے ایک ہسپتال مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم ایک پراؤڈ نیشن بن سکتے ہیں اگر ہم 10 دنوں میں یہ ہاسپٹل راولپنڈی والا جو ریڈ کریسنٹ بنانے جا رہا ہے اس کو مکمل کر کے ہمارا سب کا فخر سے سر بلند ہو جائے گا. اور میں گورنر صاحب کی بھی اس میں انہوں نے مجھے پوری سپورٹ کی, آلریڈی یقین دہانی کرائی ہے, اور ہم مل کے اس میں بہت سارا کام کریں گے. بہت شکریہ. اگر کوئی سوالات ہیں سر تو لیں.
जी मैं अर्ज़ करूँ, आज सुबह मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, लॉ मिनिस्टर राजा बिशारत साहब भी थे, और इंशाल्लाह हम डॉक्टर्स को अश्योर करते हैं कि जो भी उनकी ज़रूरियात होंगी वो हुकूमत पंजाब पूरी करेगी। अगर हुकूमत पंजाब किसी सूरत में, हुकूमत के भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग जो हमारा कंसोर्टियम है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का, इंशाल्लाह हम अपने डॉक्टर्स को किसी सूरत में भी लेट डाउन नहीं करेंगे। सेंटर में आता है ना, फेडरल में आता है ना, फेडरल शॉप है, फेडरल हॉस्पिटल है ना। जी देखिए, मेरी बात सुने, अगर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी देखी है, जिसमें यंग डॉक्टर्स के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सुलेमान साहब, उन्होंने कहा कि हम जहाद समझ के कोरोना के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। हम 150 वॉलंटियर जो है सिर्फ जो टेली मेडिसिन सेंटर लाहौर का उसके लिए देंगे, और उसके अलावा हज़ारों हमारे डॉक्टर जो हैं कोई भी टेली सेंटर जो आप बनाएंगे उसमें हमारे साथ काम करेंगे। अनकंडीशनल हम चीज़ें जो हैं हल करेंगे, और उन्होंने मेरा ख्याल रिकॉर्ड पे ये बात कही है, और इसीलिए मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम डॉक्टर्स को उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है जो इस अदारे को होनी चाहिए, इंशाल्लाह हम उनको पूरी इज्जत जो है वो देंगे। PRCS की तरफ से इसका जवाब ये है कि चूँकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर ये मामला था और हमें अंदाज़ा हो गया था कि डॉक्टर्स इससे बिल्कुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और हम 2000 किट्स जो खुसूसी तौर पे डॉक्टर्स और करीबी पैरामेडिक्स हैं उनके लिए हमने ऑर्डर कर दिया है, और 5 लाख मास्क का ऑर्डर हमने कर दिया है, जो होपफुली मंडे ट्यूसडे तक हमारे तक पहुंच जाएगा। जैसे मैंने स्क्रीनिंग किट्स की बात की कि जो मार्केट में 3000 का PCR टेस्ट हो रहा है, वो हम 2500 का करेंगे, और जो 2800 का हो रहा है वो हम 500 का करेंगे। तो ये PRCS का जो है ताउन, और जो ज़कात के मुस्तहिक होंगे उनका हम इंशाल्लाह फ्री करेंगे। जी प्लीज़। टेक्निकल कमेटी एक बनी हुई है, इंटरेक्शन कर रही है हमारी। जवाब अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पंजाब में तो एक टेक्निकल कमेटी हमारी बनी हुई है, जिसमें वायरोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट और सारे जो SOPs और जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं हम उन पे पूरी तरह मनोअन अमल कर रहे हैं। और ये जितने भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये भी हमारी लाइजॉन कमेटी उनके साथ राब्ते में है। जो चीज़ें हमें बेहतर लगती हैं कौम के मफाद में, हम उनको अडॉप्ट करते हैं। और नस्ट के साथ भी हमारा लाइजॉन है, और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि HEC के साथ ये हेल्थ केयर कमीशन और हमारी जो हेल्थ साइंसेस है यूनिवर्सिटी, उसके साथ पूरा हमारा कोलैबोरेशन है, और जॉइंटली हम मूव कर रहे हैं। कम है ये। अभी जो मैं जेनेवा का दौरा करके आया हूँ, तो खुसूसी तौर पे मैंने उनसे दरख्वास्त की थी, और उन लोगों ने वो बड़ी होमवर्क किया होता है, और मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी, कहते हैं हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा है, आप तो सोशल वर्कर हैं, तो हम आपकी एड में इजाफा कर रहे हैं। जो 30 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन्होंने वो 60 के किए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अच्छी खबरें वहाँ से आ रही हैं। अगले 1 महीने के अंदर अंदर PRCS में इंशाल्लाह इतनी सपोर्ट IFRCS से आएगी जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं आई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।